اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے ساتھ قرآن اور انسان کے موضوع پر ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی مدد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بارک تعالیٰ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائیے، ان کے جان مال ان کے اولادوں کی حفاظت فرمائیے، اور ایسے حالات جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ وہ ظالموں کا بیڑا غرق کر دیجیے، اور مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائیے، ان کی جان مال ان کے اولادوں کی حفاظت فرمائیے، اور جو لوگ بے قصور قید میں مسلمان بارے تعالیٰ ان کی رہائی کے معاملات فرمائیے. بالخصوص پاکستان کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور عمران خان کی رہائی کے معاملات فرمائیے، اور باری تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے حاسدوں کے حسد سے پرسنوں کی شر کینہ رکھنے والا کینے دشمنوں کی دشمنی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. باری تعالیٰ کفار و مشرکین کے شر سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے. پروردگار اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انسوجین بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذا الجلال والاکرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اور انسان پر ہم تقریریں شروع کرنے جا رہے ہیں. سب انسان مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں سب انسان بستے ہیں. زبان و رنگ مختلف ہوں گے مگر زبان و رنگ مختلف ہوں گے، چہرے مختلف ہوں گے، عادات و اطوار مختلف ہوں گے، مگر فطرت انسانی کی گہرائیوں میں جو حقیقتیں خالق نے رکھ دی ہیں وہ سب میں یکساں، یعنی آسمان اپنی وسعتوں کے ساتھ، زمین اپنے پہناوے کے نسبت سے، سمندر اپنے بخاریت کے لحاظ سے اس قابل ہی نہیں ہے یہ چیزیں کہ انسان اور ان چیزوں کا مقابلہ بھی ہو. آفتاب بڑا وسیع سیارہ ہے، وسیع کرہ ہے، اور آفتاب سے زیادہ وسعت رکھنے والے سیارے موجود ہیں، مگر خالق کل نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الشمس، اے آفتاب. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا القمر، اے چاند. یہ نہیں کہا. اللہ پاک نے کہا یا ایھا الانسان، اے انسان. ناز کرے انسان. خالق نے خطاب کیا ہے اس لیے انسان ناز کرے، انسان سے خطاب کیا ہے. انسان
تو گفتگو یہ تھی سب انسان، اور اپنے عادات کے اعتبار سے کچھ عجیب کیفیت ہے. قاتل بھی انسان، مقتول بھی انسان، ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان. صابر بھی انسان، بے چین بھی انسان، راہ حق میں مرضی مولا کے سامنے سر جھکا کے چلے وہ بھی انسان. تمام انسانوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اگر میں قرآن کے اعتبار سے وہ ذکر کروں تو کسی کو برا نہ لگے. دیکھیے، قرآن اگر کہہ رہا ہے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا. تو کیوں انسان کو برا لگے، کیوں انسان برا مانے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے سب انسان ہے. مولانا روم نے کہا کل کے دن ایک بڈھا آدمی چراغ لے کے شہر میں گھوم رہا تھا. یہ حیوانوں سے پریشان ہو گیا. انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. بڈھے نے کہنے لگا انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ آہستہ آہستہ چلنے والوں کے ساتھ چل کے اب تو میں تھک گیا. چاہتا ہوں کہ کوئی شیر خدا ملے کہ ساتھ ساتھ چلوں. میں حیوانوں سے پریشان ہو گیا ہوں. یہ مولانا روم کی ذمہ داری ہے. میں کسی انسان کو حیوان نہیں کہہ سکتا. تو لوگوں نے کہا ہم انسان کو ڈھونڈ چکے، وہ نہیں ملتا. کسی نے کہا اے بڈھے ہم بھی ڈھونڈ چکے، وہ نہیں ملتا. تو بڈھے نے جواب دیا میں ڈھونڈتا ہوں اسی لیے کہ نہیں ملتا. آپ نے دیکھا انسان تو سب ہے، مگر مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک انسان چراغ لے کے شہر میں گھوم رہا تھا کہ انسان کو ڈھونڈے مگر نہیں ملا. شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، یعنی وہ شیطانیت کی طرف جائے تو شیطان کا بھی شیطان ہو جائے. یعنی شیطان اتنی طاقت ہے اس میں کہ شیطان کو بھی بھٹکانے والا بن جائے. اور نیکی کی طرف جائے تو فرشتے سے بھی افضل ہو کے فرشتے کا بھی فرشتہ بن جائے. یہی عروج و زوال، یہی بلندی و پستی، یہی انقلابیت، یہی انقلابت ذہن انسان سارے قرآن میں مذکور ہے. الف لام میم کے الف سے یا بے کے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سے لے کر والناس کی سین تک انہی انسانوں کا ذکر ہے. قرآن آفتاب کے لیے نہیں آیا، چاند کے لیے نہیں آیا، قرآن حیوانوں کے لیے نہیں آیا. قرآن انس و جن کے علاوہ کسی اور مخلوق کی شریعت نہیں بنائی. یہ سب انسان کے لیے ہے. انسان کو سمجھنا ہے، انسان کو غور کرنا ہے کہ قرآن نے انسان کا مقام کیا معین کیا ہے. ایک وہ بھی انسان قرآن کے اعتبار سے ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. وہ بھی انسان سورہ الانفطار آیت نمبر 6 نے کہا یا ایھا الانسان
ما غرک بی ربک الکریم، اے انسان تجھ کو رب کریم سے کس نے مغرور بنا دیا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں کریم کہہ رہا ہے کہ انسان کی، مولا علی فرماتے ہیں کریم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حجتوں کو روکا. اب کوئی عذر یا بہانے کے قابل نہیں. یہ اگر اللہ اگر یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اگر کہتے کہ ما غرکا بربک المنتقیم، کس نے تجھ کو روکا، کس نے تجھ کو مغرور کر دیا تیرے انتقام لینے والے پروردگار سے، یا اگر یہ کہتے ما غرکا بربک القہار، تیرے قہار پروردگار سے تجھ کو کس نے مغرور بنا دیا؟ نہیں. ما غرکا بربک الکریم، ارے کریم سے بگڑ گیا. نعمتیں میں دوں، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں دولتیں میں دوں، نطفے سے لے کر آخر تک ذمہ داری میری، پیدائش سے لے کے موت تک رزق میرا، اور لقد کرمنا بنی آدم، ہماری کرامت اور کریم ہی سے بگڑ گیا. آپ نے دیکھا یہ بھی انسان کریم سے بگڑ گیا، اور وہ بھی انسان کہا اور وہ بھی انسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو انسان سے انسان تک سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان سے انسان تک کتنے لیولز ہو گئے. تو آپ سب کو انسان نہ سمجھنا، سب کو ایک سا نہ سمجھو، سب کو ایک سا نہ جانو. مجبور ہو جائے تو خود کہو گے. جب کربلا میں حور نے فیصلہ الگ کیا اور ابن سعد نے فیصلہ الگ کیا، سب انسان، لیکن بھروسے کے قابل کون؟ وہ بھی انسان. جس کو کہا یا ایھا الانسان انکا کادحٌ الی ربک کدحً فملاقیہ. یہ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 ہے. ترجمہ اس کا کیا ضدی ہے، کیا بگڑ کے جانے والا ہے، مکر سے مکر کیے جا رہا ہے. آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا تو یہی ہے نا. یہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے. اور ایک انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. سورہ فجر آیت نمبر 27. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف واپس آ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. آپ نے سمجھا؟ انسانیت لفظ کے اعتبار سے ایک ہے، معنی کے اعتبار سے مختلف ہے، مدارج اس کے لیولز کے اعتبار سے گنتی کے قابل نہیں، انکاؤنٹیبل ہے. اتنے طبقے ہیں، کون کہاں ہے کون کدھر ہے نہیں معلوم. اگر صورت سے آدمی کو انسان کہے تو علامہ روم فرماتے ہیں تو احمد و ابو جہل بھی ایک ہی ہوتے،
اگر صورت کے اعتبار سے دیکھے تو احمد اور ابو جہل بھی ایک ہی ہوتے، مگر بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بھی انسان کس پستی میں، ابو جہل کس لیول آف پستی میں ہے، وہ بھی انسان جس کی بلندی کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ابو جہل جیسوں کے لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل، سورہ اعراف آیت نمبر 179، یہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ ابو جہل جیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حیوان ہے، اس کا ترجمہ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی انسان۔ اور دوسرا انسان جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی انسان۔ دیکھیے، اندازہ کریے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی بلندی کی کوئی انتہا ہے یہ انسان کی؟ قرآن اور انسان، یہ عنوان پر تقریر ہو رہی ہے۔ بظاہر تو آسان ہے، مگر یعنی عنوان بظاہر دیکھیں تو آسان ہے، مگر جب باتیں کھلے گی، جب حالات سامنے آئیں گے، آپ دیکھیں گے وہاں فرعون و شداد، حامان و نمرود بھی ہوں گے، اور موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم اور نوح بھی ہوں گے۔ کہاں سے کہاں تک فرق ہے، انسان سے انسان تک۔ قرآن کے منازل ہیں، میں کیا بتلاؤں کہ ہر منزل پر قرآن کا کیا مقام ہے۔ کبھی علم الہی کی منزل میں ہے قرآن، کبھی لو کی منزل میں ہے، تو کبھی سورۃ قلم میں ہے، کبھی منزل جبرائیل پر ہے، تو کبھی قلب پیغمبر پر ہے، کبھی سننے والوں کے کانوں تک ہے، کبھی سننے والوں کے دل تک ہے، کبھی قاریوں کی زبان تک ہے، کبھی پرنٹ کرنے والوں کے کارخانوں میں، پرنٹنگ پریسوں میں ہے، کبھی کاغذ پر سیاہ سفید نقش کی صورت پر ہے۔ یہ ساری منزلیں اس قرآن کی ہیں جس کو ہم معجزہ سمجھتے ہیں، اور اس پر اس کا یہ دعویٰ، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو، مطہر نہ ہو۔ فکر دیکھیے کس مقام پہ پہنچ رہی ہے، یعنی دعویٰ، اور دعوے کے ساتھ پھر جو لفظ استعمال کیا وہ وہی جو رب کے لیے استعمال کیا۔ ما غرک بربک الکریم، تجھ کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے مغرور بنا دیا؟ تو اسی منزل پر کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، اس کو مس نہیں کر سکتا مگر مطہر۔ رب بھی کریم، قرآن بھی کریم۔ جو اپنے رب سے مغرور ہو جاتا ہے، کیا وہ قرآن سے منہ نہیں پھیرتا؟ آپ نے دیکھا جہاں کرامت قابل لحاظ ہی نہ ہو، وہاں رب ہو تو اور قرآن ہو تو۔ اس اعتبار سے میں نے جن منازل پر قرآن کو دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لو میں، قلم میں، علم الہی میں، جبرائیل کے پاس، قلب پیغمبر پر، سننے والے کے دلوں تک، تو آج بھی قرآن مسلمانوں کی حد تک ہر جگہ ہے، مسلمانوں کی حد تک ہر جگہ ہے۔ اور کبھی برلن میں چھپ رہا ہے، کبھی لندن میں چھپ رہا ہے،
کبھی اس کی پرنٹنگ کا کام امریکہ میں چل رہا ہے، ہو رہا ہے، رشیا میں تو چھپ چکا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ سوچا جاتا ہے کیا یہ سب احکام طہارت کے پیش نظر ہو رہا ہے؟ طہارت کے ساتھ کوئی انتظامات ہے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم حکم نہیں لگا سکتے کہاں طہارت کے ساتھ پرنٹنگ ہو رہی ہے، مگر ہم کو یہ حکم ہے کہ تم یعنی ہم نجاست کے عالم میں مس نہیں کر سکتے، مس نہ کرو۔ تو قبول کرنے والا دل اگر طاہر نہ ہو تو قرآن کو قبول کرنا مشکل ہے، اور طاہر دل ہمیشہ طاہرین کو ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کو ایک عادت سی ہو جائے کہ وہ معنی طہارت اور مفہوم طہارت، وہ معنی طہارت اور مفہوم طہارت کو سمجھے۔ آپ نے دیکھا اس معجز بیانی کے ساتھ، اس اعجاز کے ساتھ، یہ قرآن آج آپ کے پاس ہے، بات میں بات نکلتی ہے، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، تو آپ کوئی اور خیال نہ کریں۔ دعویٰ شاید ہمیشہ مسلمان یہی کرتے رہے کہ ہم جو بھی اپنی زندگی چاہتے ہیں وہ قرآن کے مطابق چاہتے ہیں۔ ہم جس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اتنے منازل پر قرآن کو دیکھا ہے، اب اور منزلوں میں بھی دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں کس کس حالت میں قرآن ہے۔ کس قرآن کو کون کس طرح سے پیش کرتا ہے۔ میں صرف ایک منزل کو پوچھ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آیت سورہ انفطار کی پہلی آیت ہے، یا اس سورہ انفطار کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے، جب آسمان پھٹ پڑے گا، جب ستارے منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور جب سمندر بہہ پڑیں گے، اپنے حدود کو توڑ دیں گے، اور ساری وہ زمین کا حصہ کہ جہاں انسان اپنے آپ کی رہنے کا انتظام کرتا ہے، وہ سب بحور کے حوالے یعنی بحور یعنی سمندروں کی جمع، بحور کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، کیونکہ قرآن کے متعلق سب کو یہ خیال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ رہیں۔ اس جملے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آسمان پھٹ پڑے گا، ستارے بکھر جائیں گے، دریا ابل پڑیں گے، ایسے موقع پر ہم، اللہ پاک فرماتے ہیں، خبروں کو کھولیں گے۔ تو خبریں ہیں، خبروں میں کوئی ہے۔ آسمان کو تو محشر میں نہیں لانا ہے، سمندر، ستارے یہ محشر میں جواب دہ نہیں ہیں، اور کواکب کو محشر میں نہیں کھڑا کیا جائے گا جواب دینے کے لیے۔ ان کی عمر لاکھوں سال سہی،
چاند پر جانے والوں نے کہا کہ چاند کی عمر تو کروڑوں برس کی ہے، تو کروڑوں برس کی عمر کو لے کے کیا کروں؟ یہ تو جس کی عمر زیادہ نہیں ہے، جس کی عمر زیادہ نہیں دی گئی، یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے۔ کب مرتا ہے خبر میں محفوظ رکھا جاتا ہے، خبر سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ آ کے بتلائے کیا چھوڑ کے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے۔ تو اب بھی کم از کم قرآن کو سمجھنے والے، اس کے اعجاز کو بحیثیت مسلمان کے سر آنکھوں پر تسلیم کرنے والے بتلائیں تو کہ آسمان، کواکب، سمندر، قبور، یہ ربط کیسا ہے، یہ کنیکشن کیسا ہے، یہ کنیکشن کیا ہے؟ آسمانوں کی وسعتیں، سمندروں کی پہنائیاں، کواکب کی انکاؤنٹیبل تعداد، اور یہ خبریں، خبور، اور یہی مسلمان خبروں کا دشمن۔ کیا کہ پوچھتا ہے کیوں بنایا، کیوں رکھا، حفاظت کیوں کی؟ بھائی ہم کون ہے حفاظت کرنے والے؟ وہ تو قرآن حفاظت کر رہا ہے نا۔ اذا القبور بعثرت، یہ سورہ انفطار کی آیت ہے یہ۔ جبکہ قرآن جبکہ خبروں کو کھولا جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو یہ اگر آیت ہے، اگر یہ قرآن ہے، تو اس کے معنی یہ تو خبروں پر سے گزرنے والے، تو اس کے معنی یہ تو خبروں پر سے گزرنے والے اس عبرت سے گزر۔ دیکھیے قرآن کے ماننے والے، یہ تو خبروں پر سے گزرنے والے، جو خبروں پر سے گزرتے ہیں، وہ اس عبرت سے گزر کہ کوئی ہے اس میں، جہاں آسمان نہیں رہے گا، تارے نہیں رہیں گے، سمندر نہیں رہیں گے، مگر اس کو آنا ہے، کوئی ہے، مومن ہے تو ہے، کافر ہے تو ہے، موحد ہے تو ہے، مشرک ہے تو ہے، چھوڑتے نہیں ہم کسی کو۔ اس لیے آسمان، تارے، سمندر بڑے لمبی عمر والے صحیح، مگر انسان کے مقابل میں سب کی عمریں چھوٹی ہے۔ انسان بڑا طویل العمر ہے، یعنی جب کائنات بن رہی تھی تو علم الہی میں انسان مقصد بنا ہوا تھا۔ آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، چاند اور سورج نہ تھے، کواکب نہ تھے، مگر علم الہی میں انسان تھا۔ جب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ وہ انسان تھا کہ جس کو ان انسانوں سے گزرتے ہوئے آنا تھا، وہ انسان تھا جس کو ان انسانوں سے گزرتے ہوئے آنا تھا۔ قوم جہاں فسق بھی تھا، فجور بھی تھا، ظلم بھی تھا، کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، مگر انسان مقصود تھا، سب سے بچاتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بچاتے ہوئے لے جائیں گے۔ لولا کا لم،
لولا کلمہ خلقت لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. میں اس منزل کو اگر سمجھا سکا تو میں مطمئن ہوں. پھر غور کیجئے، انسان علم الہی میں موجود نئی کائنات کی خلقت کا مقصد انسان ہے. پھر غور کیجئے، انسان علم الہی میں موجود نئی کائنات کی خلقت کا مقصد انسان ہے. پہلے مقصد کو بنایا کہ مقصد یہ ہے، پھر چھت یا آسمان بن جائیں گے، چاند بن جائے گا، ستارے بن جائیں گے، لاکھوں برس کی عمر سہی، مگر انسان کے مقابل میں یہ سب ہیچ ہے. اس لیے کہ مر گیا تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ تو گزر گیا. نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں. آپ کے احساسات سے ہٹ گیا، مگر ہے. آنا ہے، اور آنا ہے تو ایسی منزل پر اگر سورہ انفطار کی ابتدائی آیتیں ورد زبان ہے، تلاوت میں آپ کی شامل ہے، کبھی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہ آسمانوں کو پھاڑ دینے کے بعد دریاؤں کو ابال دینے کے بعد اور کواکب کو بکھیر دینے کے بعد بھی خبروں کا تذکرہ ہے کہ ہم خبروں کو کھولیں گے، اور اس دن علمت نفس ما قدمت و اخرت، نفس کو معلوم ہوگا ہماری بارگاہ میں لایا کیا، چھوڑ کر آیا کیا. حساب دونوں سے ہے. نیکی چھوڑ کر آیا تو نسلوں میں نیکی گئی، کہ چونکہ نیکی چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوا، کھلا ہوا ہے کہ لکھتے جاؤ، لکھو، لکھتے جاؤ. نیکی لایا ہے تو نیکی لکھتے جاؤ، نیکی پہ نیکی لکھتے جاؤ کہ اس نے تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، بچوں کو سنبھالا ہے، ایک اچھے خاندان کو چھوڑا ہے کہ نام آگے بڑھے گا. لکھو، لکھو، اس کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے قیامت تک. اور اگر نہیں چھوڑ کے آیا ہے، ظلم کو چھوڑا ہے، بری باتوں کو چھوڑا ہے، بری عادتوں کو چھوڑا ہے، تو نسلوں تک جہاں جہاں وہ ظلم جائے گا تو متحرک کا نامہ اعمال تو کھلا ہوا ہے. میرے لفظوں پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ محرک کے نامہ اعمال میں لکھو، کیا چھوڑ کے آیا ہے. اس لیے اچھائیاں اور برائیاں دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، دونوں کے اعمال نامہ میں. ہم سمجھتے ہیں زندگی قلیل ہے. نہیں، بڑی طویل ہے زندگی، اور اس طویل زندگی کی تیاری چاہیے.
جب تک زندگی ہے ہم کو چاہیے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ تیاری کرے اچھی چیزوں کی، نیکیاں اپنے اعمال نامے میں لکھانے کی اور دنیا میں چھوڑ کے جانے کی تیاری کرے۔ اور یہ زمانہ تو ایسا ہے، میرا مشورہ ہے مسلمانوں کو، ایک چاہے مانے یا نہ مانے، میرے کو معلوم ہے کوئی نہیں مانے گا، پھر بھی بولنا میرا کام ہے۔ ایک ایسا زمانہ ہے کہ تھوڑا بہت کھانے کے لیے، جینے کے لیے کھانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند کپڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ پیسے ادھر ادھر سے جمع کریں، محنت کر کے ایک ٹارگٹ کریں، پیسے جمع کر کے مرچی کی چٹنی اور جواری کی روٹی کھانے کا بندوبست کر کے پورے کے پورے اللہ کی طرف ڈوب جانا ہے اور دعا کرنا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کر دے، شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کر دے۔ یہ تو پورے کا پورا ٹائم مغفرت طلب کرنے کا زمانہ ہے، اور مغفرت طلب کرنا چاہیے ہر انسان کو، نہ کہ کمائی کرنے کے پیچھے پڑ کے بہانے بنا کے کہ بھائی بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا۔ پلان کرو بیوی بچوں کو اور ہم سب کو، یعنی مرغن غذائیں کھانے کے بجائے جینے کے لیے کھانے کی عادت ڈالو، اور باقی وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو، پوری زندگی وقف کر دو عبادت الہی کے لیے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے، لوگوں کو خود توبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو توبہ کرانے کے لیے بہت کام باقی ہے۔ تو میری ایک ایڈوائس یہ، مجھے پتہ ہے شاید ہی کوئی مانے، اگر اللہ چیز کا دل پھیرنے والا اللہ ہے، دلوں کا پھیرنے والا رب العالمین ہے، وہ چاہے تو پھیر دے کس کا۔ بہرحال انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، قرآن اور انسان کی بحث کریں گے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔